جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہے، اور تاریکی جہالت ہے، اس تاریکی میں انسان کا اپنا زندگی کا بسر کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ اب آئیے، جو میں نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب ہماری جماعت میں سے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں، یہ بڑی جہالت ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کا فیصلہ کیا کہ پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک، ایک مقام پر رب تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتے۔ اسی علم کے تعلق سے سیدنا امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی علم کے تعلق سے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، جی تم علم دین کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر جانے تک۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی علم کے تعلق سے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم الی الصین، تم علم دین حاصل کرو اگرچہ تم کو ملک چین جانا پڑے۔ بے شک، اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اسی کی عظمت دیکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو اس کو علم دین عطا فرمایا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرمایا کرتا ہے۔ بے شک، اسی کے آگے ایک ٹکڑا ہے جس میں یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی عطا کرتا ہے اور امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقسیم فرمایا کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان امام اللہ۔ اہل سنت علیہم الرحمت و رضوان نے اسی تقسیم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا اور آپ سے فرمایا یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے قاسم، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا، دلاتے یہ ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اسی علم کے تعلق سے جانتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو میں نے ابھی چند احادیثیں آپ کے سامنے رکھی، یہ وہی علماء یہاں پر آپ کے تشریف فرما ہیں۔ خوش نصیب ہیں سٹو ننگلے کے لوگ کہ ان علماء کو جمع کیا۔ انہی علماء کی زیارت کے بارے میں امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی عالم دین کی زیارت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے میری زیارت کی ہے، جو عالم دین کے چہرے کو دیکھتا ہے گویا کہ اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا تو گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو عالم دین کا قرب حاصل کیا کرتا ہے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں وہ میرا قریبی ہوگا۔ بے شک، حق بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے انہی علماء کے تعلق سے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی تفسیر سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پیارے انداز میں فرمایا
کہ اگر کوئی شخص 1000 گھوڑے جنگی اللہ کی راہ میں قربان کرے، اللہ کی راہ میں صرف کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور 1000 روزے نفلی وہ رکھتا رہے، یہاں تک کہ اگر وہ 1000 گھوڑے جو اللہ کی راہ میں اس نے قربان کیے ہیں، اللہ کی راہ میں صرف کیے ہیں، 1000 نفلی روزے رکھے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا ثواب ان 1000 گھوڑوں کے خرچ کرنے پر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے جتنا بڑا ثواب ایک عالم دین کو سلام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان موبائل والے حضرات کا کتنا بڑا مرتبہ و مقام رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے مرتبے و مقام کو ہم کیا پہچان سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی اور چیز اپنے دل کے اندر نہیں بسائی ہے، بلکہ اس چیز کو اپنے دل کے اندر رکھا ہے جس چیز کو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی کا، جی نام سنا؟ ہاں، انہوں نے ہندوستان کے اندر بادشاہت کی ہے بے شک۔ اور اپنے وقت کے بڑے بادشاہ اور قلندر بھی تھے۔ یہی سلطان محمود غزنوی ہیں کہ جب یہ حج کرنے کے لیے تشریف لے کر کے گئے، انہوں نے اپنا شاہانہ لباس اتار دیا اور اتارنے کے بعد میں فقیرانہ لباس زیب تن کیا، اس کے بعد میں اپنی گردن میں مشکیزہ ڈالا اور ڈالنے کے بعد میں لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دی، لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ جی حق بات ہے۔ جب لوگوں کو پانی پلانا شروع کیا، کسی نے پہچان لیا کہ آپ لگتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا ہاں آپ نے صحیح پہچانا۔ کہا لیکن آپ نے یہاں آنے کے بعد میں اپنی شناخت کو کھو دیا۔ کہا وہاں کے بادشاہ لیکن یہاں پر فقیرانہ لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، فرمایا ہندوستان کا تو بادشاہ ہوں لیکن جس شہر میں آیا ہوں یہاں کا غلام ہوں، اس لیے غلامی والا لباس زیب تن کیے ہوئے ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت علیہم الرحمت و رضوان فرماتے ہیں اس گلی کا میں منگتا ہوں جس میں منگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 3 باتوں کے شک میں تھے۔ ایک تو یہ کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں قوم کی اتنی خدمت انجام دیا کرتا ہوں، میرا حشر محمود ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ یہی محمود سلطان محمود غزنوی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنے قافلے کے ساتھ ایک راہ میں جا رہے تھے، رات کو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک مدرسے کا طالب علم، وہاں پر جو پہلے جگہ و جگہ شمع جلائی جاتی تھی، روشنیوں کے لیے قندیلیں لگائی جاتی تھی، کیا دیکھا کہ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم اس مقر اس کی روشنی سے اپنا کچھ سبق یاد کر رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلطان محمود غزنوی اسی راہ سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ اچانک قافلے کے ساتھ میں آپ کی نظر اس طالب علم کے اوپر پڑ گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے احباب کے ساتھ اس طالب علم کے قریب گئے، پوچھ لیا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کہاں میں اپنا سبق یاد کرنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ کہاں آخرکار آپ اس بیابان میں بیٹھ کر اکیلے تنہا یاد کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ غربت کی وجہ سے میرے گھر والوں کا اتنا انتظام نہیں کہ روشنی کا گھر میں انتظام کرنے کے بعد میں کچھ سبق یاد کر سکوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے اپنے احباب کو حکم کیا کہ آج سے جتنا بھی تعلیم کا خرچ ہے وہ تمام کا تمام ہمارے خزانے سے کیا جائے گا، اور اس طالب علم کے پڑھنے کا بہترین انتظام اس کے گھر پر مقرر کیا جائے گا۔
عزیزان ملت اسلامیہ اپنے احباب کو یہ حکم کرنے کے بعد میں یہی بادشاہ وقت اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کیا دیکھا کہ رات میں امام الانبیاء علیہ تحیت والثناء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اے سبتگین کے بیٹے، تو نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی ہے، جا تیرا حشر محمود ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسی ایک جواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جو 3 سوال تھے اسی خواب میں تینوں سوالوں کا حل کر دیا، تو پتا چلا کہ عزیزان ملت اسلامیہ جو علم حاصل کیا کرتا ہے یا اپنی اولادوں کو علم حاصل کرایا کرتا ہے یا کوئی دوسروں کو علم کے خرچ پر جو اخراجات کیا کرتا ہے اس کا اخراجات فضول نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتا ہے۔ ایک پرانا شخص سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن سے اگر زائل ہوا تھا تو وہ ایک علم کے وارث یعنی جس نے سرکار کی علم کو اپنے دل کے اندر بسایا تھا، جب اس کی خدمت کی تھی سرکار نے اسی رات میں آنے کے بعد میں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بشارت عظمیٰ سنا دی تھی اور فرمایا تھا اے سبتگین کے بیٹے تمہارا حشر محمود ہوگا اس لیے کہ تم نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ، ملت اسلامیہ اس سے صاف آیا ہو گیا، اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جو طالب علم کی خدمت کیا کرتا ہے وہ پیسہ فضولی نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ علم ایسی لازوال نعمت ہے، ایسی لازوال نعمت ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ ہر چیز دنیا کے اندر تقسیم کی جاتی ہے اور تقسیم کرنے سے ہر چیز کا مجاز یہ ہوا کرتا ہے کہ جتنی تقسیم کی جائے اتنی کم ہوتی جاتی ہے، لیکن یہ علم ہے جتنا خرچ کیا جاتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں برکت ہو جایا کرتی ہے، اس میں روز بروز اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے ہمیں علم دین کو حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی چاہتا ہے اس کو علم دین عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو پتا چلا کہ اگر ہمیں بھلائی کا راستہ تلاش کرنا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھلائی مل جائے تو ہمیں علم دین کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ جو سب سے پہلے میں نے حدیث سنائی تھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمت و رضوان اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہوا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے جو امور ہوا کرتے ہیں یعنی حلال و حرام میں تمیز کر سکے، جائز و ناجائز میں تمیز کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں پا سکتے ہیں۔ ترقی پانے کے لیے ہمیں علم دین کو حاصل کرنا پڑے گا۔ جس مقام پر علم ہوا کرتا ہے اس مقام پر ترقی ہوا کرتی ہے اور جہاں علم نہیں ہوتا وہاں ترقی نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ اسی ہندوستان پر جب انگریزوں نے حکومت کی تھی، جب انگریزوں کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ آخرکار ہم ہندوستان پر قابض کیسے ہوئے؟ تو انہوں نے لکھا تھا کہ جب ہم آئے تھے تو صرف 3000 کی تعداد تھی، لیکن ہماری جب حکومت تھی تو 3000 کی تعداد نہیں بلکہ لا تعداد ہم ہندوستان کے اندر چھائے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ جب جو قوم علم سے کوری ہوا کرتی ہے تو اس کے اوپر تسلسل کرنا، اس کے اوپر قبضہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی ہے، اور علم کے ساتھ عزیزان ملت اسلامیہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ہیچ نہیں کر سکتی۔ تو پتا چلا کہ یہ علم انسان کو بلندی پر پہنچا دیا کرتا ہے، علم کے ذریعے ہی انسان ترقی کیا کرتا ہے۔ اگر انسان علم حاصل نہیں کرے گا اور پھر یہ چاہے کہ ہم ترقی پالیں، ہرگز نہیں، ترقی کے علاوہ اسے کوئی بھی راستہ نہیں مل سکتا ہے۔ اگر ترقی ملے گی تو صرف علم دین کو حاصل کرنے پر ہی ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ
اور یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم دین ایک لمحے کے لیے حاصل کرنا یعنی سیکھنا اور سکھانا پوری رات عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لمحہ علم دین کے لیے سیکھنے اور سکھانے کے لیے دیا جائے اور دوسری طرف میرے سامنے سونے کا پہاڑ رکھا جائے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سونے کے پہاڑ کو ٹھکرا دوں گا اور اگر اپنے گلے لگاؤں گا تو علم دین کو سیکھنا اور سکھانا لگاؤں گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بتلانے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ اپنے درمیان علم کو رائج کرو، علم کو سیکھو اور سکھاؤ، انسان کو اسی میں بلندی حاصل ہوا کرتی ہے۔ آپ ہر بستی میں عزیزان ملت اسلامیہ قابل لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی قابلیت سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے درمیان خدمت انجام دے رہے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی مولانا عبد المصطفیٰ مصباحی صاحب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں قابل آدمی ہیں، جب آپ ان سے جو بھی مسئلہ حل کریں، جو آپ اپنے بچوں کو پڑھیں اور پڑھائیں، دیکھیں کہ پھر ان کے علم کے جوہر کس طرح بکھرا کرتے ہیں۔ یہ علم ہے، علم کے سامنے ہر چیز جھکا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے ایک نوری مخلوق کو جھکنے کا حکم دیا تھا، یعنی فرشتے نور سے ہیں، اس نوری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے یعنی بشر کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نوری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرتبے میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا تھا وہ آپ کے علم کی بنیاد پر دیا تھا، اور علم ایک نور ہوا کرتا ہے، اور نور کے سامنے اگر نور جھکے تو اس میں کوئی قباحت اور برائی کی بات نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ علم دین حاصل کریں، علم دین ہی سے انسان کو ترقی ملتی ہے، علم دین ہی کے حصول سے انسان کو ترقی ملا کرتی ہے، اور علماء کی اپنی قدر کریں۔ جب آپ علماء کی قدر کریں گے تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سمجھ لیں کہ دنیا و آخرت کے اندر آپ کو ترقی حاصل ہو جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جو میں نے کہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درمیانے گفتگو اگر کوئی کلام سرزد ہوا رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔